الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل احترام اسلامی بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ مبارک ایام میں داخل ہو چکے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس دن کے اندر داخل ہو گئے ہیں جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سب سے بہترین ایام قرار دیے ہیں. اس دن میں داخل ہو گئے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قسمیں اٹھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں. بلا شبہ ایک مومن بندے کے لیے یہ ایام، یہ دن جو فضیلت والے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، غنیمت ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں، اور ہر مومن آدمی جو آخرت کی تجارت کرنے والا ہوتا ہے وہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر ایام ذی الحجہ ہو، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہو، تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پورے سال جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پورے سال کی عبادت پسند ہے، لیکن وہی عبادت اگر ان 10 دنوں میں کی جائے تو پورے 300 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت پسند ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی، ابھی ہم نے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اب مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اس وقت پڑھی جب ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے تھے، تو دونوں نمازوں میں بہت فرق ہو گیا. ایک نماز جو آپ نے ذی القعدہ میں پڑھی اور دوسری نماز جو ذی الحجہ میں پڑھی آپ نے، دونوں نمازوں کے اجر و ثواب میں بہت فرق ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں کے اندر ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں نیک اعمال اس قدر پسند نہیں ہے جس قدر ان 10 ایام کے اندر پسند ہے. ان 10 ایام سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام،
جس قدر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو ان 10 دنوں کے اندر پسند فرماتا ہے، دوسرے کسی دنوں کے اندر اس قدر پسند نہیں فرماتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا ان 10 دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل عمل نہیں؟ کیا کوئی آدمی اگر جہاد کے لیے ان 10 دنوں کے اندر روانہ ہو جائے تو کیا یہ بہتر عمل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اندر بہتر عمل نہیں ہے، اس اعتبار سے مجموعی طور پہ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وہ مجاہد جو جان اور مال دونوں لے کر کے نکلا اور کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں آیا، اس کا عمل کیا ہے؟ بہتر اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ۔ یاد رکھیے کہ ہم اور آپ کا مقصد جو ہے وہ نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنا ہے، اور جہاں نیکیاں زیادہ ملیں گی، جس وقت زیادہ ملیں گی، ان نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسے ہی سمجھانے کے طور پر آپ کو کہ آپ اکثر لوگ یہاں پر پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، تو جس کمپنی میں جس وقت جس ٹائم میں پیسہ زیادہ ملے گا آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی کمپنی اعلان کر دیتی ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کام کرنے والے لوگوں کی سیلری ڈبل تبل یا بہت زیادہ دی جائے گی، تو ظاہر ہے کوئی آدمی اس دن ڈیوٹی کرنا نہیں چھوڑے گا، بلکہ کام محنت اور مشقت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو صرف خزانے ہی خزانے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آفر ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے والے ہوں، جو اس بات پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہوں کہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی، اور اسی وزن کے اعتبار سے جنت و جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ایک اسپیشل آفر ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی آدمی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور اللہ اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اس لیے غفلت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان قیامت کے دن پہ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ان ایام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ 10 ایام محنت اور مشقت کے، اس قدر اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ برائیاں کہیں آس پاس بھی نہ بھٹکے۔ بعض تابعین اور سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان دنوں میں اس قدر کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ان کو دیکھ کر کے۔ سعید بن جبیر وغیرہ رحمہ اللہ کے متعلق ہے۔ اس لیے چاند نکل گیا ہے، اب سب سے پہلا عمل جو ان 10 دنوں کے اندر ہونا چاہیے، بلکہ 10 نہیں 13 دنوں تک، وہ ہے کثرت سے تکبیرات پڑھنا۔ کثرت سے تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اس کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ سے تکبیرات کا ثبوت ہے، اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو چاند نکلنے سے لے کر کے ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک کثرت سے یہ تکبیرات پڑھی جائیں، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کثرت سے تکبیرات کا ورد وہ کرتے رہیں، تکبیرات کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ویسے بھی جب آدمی یہ تکبیرات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ بڑی عظمت والی عبادت ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ قیام کی یا قعود کی ضرورت ہے۔ جس حال میں ہے آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ یہ وہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسے لوگوں نے مار دیا ہے، مردہ کر دیا اس سنت کو لوگوں نے۔ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ اور ہم اب ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام سے گزر رہے ہیں، کہیں کوئی تکبیرات وغیرہ کا ورد نہیں، مارکیٹ سونی پڑی ہوئی ہے، روڈ پر کوئی پڑھنے والا نہیں، گھروں میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی دکانوں اور کارخانوں میں کوئی پڑھنے والا ہے۔ سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ اس سنت کو مل کر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن کے پاس علم ہے، بصیرت ہے، وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں،
نہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تکبیرات پڑھو، نہ خود اتنی بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے۔ حالانکہ یہی لوگ دوسری تمام جگہوں پر لوگوں کے بڑے خیر خواہ نظر آتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر گاڑی بند کر دیا اور لائٹ آن ہے تو فون کر کے بتائیں گے آپ کی گاڑی کی لائٹ آن ہے۔ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر کسی کمپنی میں کسی مارکیٹ میں آفر آ گیا ہے، بھائی آفر چل رہا ہے پانڈا میں فلاں جگہ جا کر لے لو، وغیرہ وغیرہ، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ خیر خواہی کا جذبہ دین کے بارے میں کیسے مر جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کے چاند نکل گئے ہیں، تکبیرات کا ورد کرو؟ کسی کو آپ نہیں دیکھتے تو اس کو کہتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کا موسم آ گیا ہے، خیر کا بھلائی کا موسم آ گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو شخص آپ کے دین میں آپ کو بیدار نہ کرے وہ آپ کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو جنت سے قریب کرتا ہے اور دنیا سے اور جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق لکھا ہے، کان یخرجان الی السوق، یہ دونوں مارکیٹ اور بازار کی طرف چلے جاتے تھے۔ نہ کوئی سودا خریدنا ہوتا، نہ کوئی مارکیٹنگ کرنی ہوتی تھی۔ کس لیے جاتے تھے؟ کہ مارکیٹ میں لوگ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، کہیں وہ بھول نہ جائیں کہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، تو مارکیٹ میں گشت کرتے تھے۔ وَيُكَبِّرَانِ كَانَ يُكَبِّرَانِ، تکبیر کہتے تھے، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، تو ان کی تکبیروں کو سن کر کے لوگ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ اس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ تو گھروں کو، محلوں کو، مارکیٹوں کو، بازاروں کو، آفسوں کو یہ آپ تکبیرات سے بلند کر دیجیے۔ اگر کہیں پر کوئی معاملہ ہو تو ایک الگ بات، آپ بہت تیز آواز سے نہ پڑھیے، لیکن نارمل جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بلند آواز سے تکبیرات پڑھیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں تو بچے اس کو سنیں گے اور ایک نیا طریقہ، صحیح طریقہ جو دین کا ہے ان کے کانوں سے کیا ہے ٹکرائے گا۔ اس لیے سب سے اہم اعمال میں سے عمل یہ ہے کہ آدمی ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات کا ورد کرے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک جس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کثرت سے آپ روزہ رکھیں۔ خاص طور سے عرفہ کا روزہ قطعاً چھوٹنا نہ پائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے، یعنی ٹوٹل 2 سال کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا رب کس قدر رحمان اور رحیم ہے۔ آپ پڑھتے ہیں صرف رحمان اور رحیم، لیکن اس کی رحمتیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ایسی ذات 2 سال آپ ریگولر گناہ کرتے ہیں اور 1 روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، جو ہر صورت میں اپنے بندے پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ بہرحال تو یہ اس کا اہتمام خوب کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں ایک اہم عبادت اور پلرس آف اسلام جو ہے وہ حج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے اندر فرض کیا ہے، اور حج کے اکثر اعمال انہی ایام میں کیا ہے ادا کیے جاتے ہیں۔ چوتھی اور اہم بڑی عبادت کیا ہے جو اس ایام کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ وہ ہے قربانی کرنا ہے، جو آج کے کا ہمارا اور آپ کا موضوع ہے۔ یہ بھی عبادت اس دن کے ساتھ خاص ہے، یعنی پورے سال میں کبھی آپ چاہیں تو قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن متعین کر رکھے ہیں، انہی دنوں کے اندر اللہ کے لیے قربانی کیا ہے کی جاتی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مالی عبادات میں قربانی جیسی عبادت آپ کو آسانی سے ملنے والی نہیں۔ جیسے بدنی عبادات میں نماز بڑی عظیم عبادت ہے، ایسے مالی عبادات میں قربانی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اکثر جگہوں پر آپ قرآن پڑھیں گے تو نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے،
جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات سب کے سب آپ کو اس میں کثرت سے کرنا ہے۔ فرض کے علاوہ نوافل پہ اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات پر اہتمام کیا جائے، جتنی بھی عبادات ہو سکتی ہے، اطاعت و فرمانبرداری، والدین کی شفقت اور مہربانی، صلہ رحمی، تمام چیزیں ان دنوں کے اندر کثرت سے کی جائے، کیونکہ ہر عبادت کا معاملہ اللہ رب العالمین کیا ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ان دنوں میں جتنی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں سب اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو جن دنوں میں اللہ ہماری عبادت کو پسند کر رہا ہو ان دنوں میں عبادت کرنے سے کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا مقصد اسی لیے ہے، ہم دنیا میں بھیجے اسی لیے گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پھر ہم کیسے اس اللہ کی عبادت سے کوتاہی کر سکتے ہیں جن 10 دنوں کے اندر اللہ عبادت کو سب سے زیادہ پسند فرمانے والا ہے؟ اس لیے اس کو بیدار کیجئے، یاد رکھیے کہ یہ جو 10 دن ہے مطلقاً طور پر یہ سب سے افضل دن ہے۔ صرف علماء نے تطبیق یہ دی ہے کیونکہ لیلۃ القدر جو اخیر راتوں میں ہوتی ہے رمضان کی، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس وجہ سے علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر رات ہونے کے اعتبار سے افضل ہے، رات ہونے کے اعتبار سے افضل ہے، یہ تطبیق دینے کے لیے دونوں میں، وگرنہ مطلقاً طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے سب سے بہترین ایام یہی ذی الحجہ کے ابتدائی اور شروعاتی 10 ڈیز اور 10 دن ہے، اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ ان دنوں میں ایک اہم عبادت قربانی کرنا، اور سب سے بڑا دن سال کا، سب سے عظیم دن سال کا وہ دن ہے جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، جس کو قربانی کا دن کا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم دن پورے سال کا وہ قربانی کا دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے، اور اسی کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے سارے اہم کام 10 ذی الحجہ ہی کو کیا ہے، ادا کیے جاتے ہیں، تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو قربانی ان دنوں کی ایک عظیم عبادت ہے، جو لوگ حج کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی عظیم عبادت اللہ رب العالمین نے قربانی کی شکل و صورت میں عطا کی ہے اور دی ہے۔ ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قربانی کی جو تاریخ ہماری ہے، قربانی کی جو تاریخ ہماری ہے، یہ اس بات کا ثبوت اور پروف ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اول مرحلے میں جس چیز کی قربانی طلب کی تھی وہ قربانی وہ تھی جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اس کی قربانی طلب کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے والد کو یہ کہا خواب میں کہ آپ اس بچے کو ذبح کریں اللہ کے لیے جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کا محبوب ہے۔ اللہ یعنی ایک ایسا بیٹا ہو جو نکما ہو، نالائق ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کو ذبح کرنا تھوڑا آسان لگے گا، ایک ایسے بیٹے کو ذبح کرنا جس کو اسماعیل کہا جاتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح بنایا، اس بیٹے کو ذبح کرنا جس کو کئی سالوں سے اپنے سے دور رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو، ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ جانور ذبح کرایا، اور اسی طریقے کو جو ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا اور شروعات کی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے ہماری اور آپ کی سنت اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا، اور ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا اہتمام کرتے رہے۔ کسی بھی روایت سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مدینہ آ جانے کے بعد کبھی بھی قربانی ترک کی ہو یا چھوڑی ہو، اس لیے قربانی کا اہتمام ہر شخص کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ دین کا ایک اہم سمبل، یہ دین کا ایک اہم شعار ہے، یہ دین کی ایک اہم آئیڈینٹی اور پہچان ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ،
یہ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے، اور اللہ کے شاعر کی عزت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل تقوی سے معمور اور بھرے ہوئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس بات کی طرف لوگوں کو ابھارا اور جمع کیا ہے تاکہ ہر شخص کیا ہے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو قربانی کرے۔ قربانی کے حکم کو لے کر کے اختلاف ضرور موجود ہے علماء کے درمیان، قربانی کے حکم کو لے کر کے اختلاف ضرور موجود ہے علماء کے اندر کہ کیا قربانی سنت مؤکدہ ہے یا واجب اور ضروری ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کے کرنے کی تاکید کی گئی، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جبکہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جو قوت اور طاقت رکھنے والے لوگ ہیں ان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، ان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، اور ان کے دلائل میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور اس سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی ترک نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام گھر والوں، ہر گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ہے، ہر گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے جس کے میں اختلاف ہے کہ یہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا قول ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، اور وہ حدیث یہ ہے من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور طاقت رکھنے کے بعد بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے، نہ آئے۔ اور یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ یعنی مذہب حنفی کی، پورے مسلک حنفی کی، قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہی رائے ہے امام اوزاعی کی، امام ابن تیمیہ کی، امام البانی کی، ابن عثیمین کی اور دیگر علماء کی کہ قربانی کرنا طاقت والے پر واجب اور ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، دلائل کے اعتبار سے یہ قول بڑا ہی مضبوط ہے اور اس کا ہر شخص کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ کیا قربانی واجب اور ضروری ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی ہے اور صحابہ نے قربانی کی۔ انہوں نے دوبارہ اپنے سوال کو لوٹایا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تعقل، کیا تم سمجھتے نہیں ہو ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ بہر صورت جو بھی معاملہ ہو، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور اس میں سستی اور غفلت یقینی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر کے قربانی دے سکتا ہے اور بعد میں آسانی کے ساتھ وہ اس قرض کی ادائیگی کر لے جائے گا، اسے چاہیے کہ دین کے اس شعار کی تکمیل کے لیے، دین کے اس سمبل کو زندہ رکھنے کے لیے وہ قرض لے کر کے بھی قربانی کر دے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ سیلری آپ کی نہیں آئی ہے، کب آئے گی؟ جب عید الاضحیٰ کے ایام گزر جائیں گے، تو کسی سے آپ لے لیں اور قربانی کر کے، اور جیسے سیلری آئے آپ اسے کیا ہے دے دیں۔ اس کا کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن اور جسم کے تمام بال جو کاٹنا چاہتا ہے کاٹ لے۔ چاند نکل جانے کے بعد اس کے لیے بال اور ناخن تراشنا اور کاٹنا یہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اذا رأيتم الهلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، جب تم میں سے کوئی شخص
ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ چاند نکلنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو کیا اس پر کوئی فدیہ ہے، غرامہ ہے، پینالٹی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ نے ذکر کیا اور امام مرداوی نے الانصاف میں، کہ اس پر کوئی فدیہ، کوئی پینالٹی اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص گنہگار ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، لیکن نہ اس کی قربانی پر کوئی اثر ہوا ہے اور نہ یہ کہ اس پر کوئی پینالٹی اور غرامہ شریعت کی جانب سے آیا ہوا ہے۔ البتہ اہم بات ہے جو یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف مضحی کے ساتھ ہے، جو قربانی کرنے والا ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ جو حج کرنے والے لوگ ہیں صحیح قول کے مطابق یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حج کرنے والے چاند نکلنے کے بعد بھی اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ممانعت کی جو ڈیٹ اور تاریخ ہے وہ ان کا احرام باندھ لینا ہے، نیت کر لینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال اور دوسری تمام چیزیں جس سے روکا گیا ہے رک جائیں گے۔ تو حاجی لوگوں کے لیے، جو حج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا جو قربانی کرنے والے ہوں۔ اور صحیح قول یہ ہے اس بارے میں، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی حج بھی کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں قربانیاں بھی کراتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور قربانیاں بھی کراتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور آپ کا طریقہ ہے وہ یہ کہ حج کرنے والا قربانی نہ دے، حج کرنے والا شخص قربانی نہ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو قربانی دی جبکہ آپ حج ادا کر رہے تھے کہ مدینے میں آپ نے کسی کو متعین کر دیا ہو کہ وہ آپ کی جانب سے قربانی کر دے، اور نہ یہ کہ آپ کے ساتھ اتنے صحابہ تھے، لاکھوں سے زیادہ صحابہ، ان میں سے کسی نے اپنی جانب سے کسی کو کہا ہو کہ تم میری طرف سے قربانی کر دے۔ اور کس کو کہا جائے گا؟ جتنے مسلمان حجۃ الوداع میں موجود تھے 1,00,000 سے زیادہ، اتنے تو پوری دنیا میں موجود نہیں تھے، تو کون کہے گا؟ 1,00,000 لوگ اگر کسی کو بناتے ہیں تو ظاہر ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ اس لیے اس بات کا علم ہمیں اور آپ کو ہو جانا چاہیے کہ یہ شریعت اور دین ہے، اور حاجی لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں مستثنا ہیں۔ جیسے بہت سارے ہمارے حاجی بھائی عید کی نماز پڑھنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں۔ حاجی لوگوں پر عید کی نماز نہیں، حاجی لوگوں پر عرفہ کا روزہ نہیں، اور ایسے ہی حاجی لوگوں پر قربانی نہیں ہے۔ ان کو جو حج تمتع اور قران کر رہے ہو ان کے لیے قربانی، جس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں ہدی کہا جاتا ہے، وہی ان کو دینا ہوتا ہے، وہی ان کو دینا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ قربانی نہ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تاہم اگر وہ تنہا جا رہے ہیں، اپنی بیگم کے نام سے دلوانا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، اور کسی کے نام سے، گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی حج کر رہا ہو اسے قربانی نہیں دینی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کے معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، جیسے یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے، اور اگر بیچلر ہے نا تو بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کھانے والا کوئی ہے نہیں، کس کے لیے قربانی کریں؟ تو اس کو سب سے پہلے یہ سمجھ دیجئے کہ جو لوگ قربانی کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہلکی عبادت سمجھتے ہیں، وہ اپنے اس نظریے کا علاج کر لے، کیونکہ قربانی چھوٹی موٹی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ کسی اور کے لیے آپ نے ذبح کر دیا نا جانور، تو آپ اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی بڑی عبادت۔ اگر آپ نے اپنی قربانی کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا کہ یہ فلاں پیر کے ولی کے نام پہ، تو آپ دائرے اسلام سے نکل گئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور رہا یہ کہہ کر کے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا ابو مسعود البدری یہ صحابہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس لیے ضروری نہیں قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میرا آپ سے سوال یہ کہ پیارے رسول قربانی کرتے تھے اور ابو بکر عمر قربانی نہیں کرتے تھے، تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی اس لیے نہیں کریں گے یا نہیں کرتے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں کرتے تھے، تو سوال آپ سے وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے،
تو کس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے؟ لاکھوں سے زیادہ صحابہ کرام میں 2-3 صحابہ کا عمل مل رہا ہے جن سے قربانی کے چھوڑنے کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنے عظیم صحابہ تھے کہ جن کی اقتداء اور پیروی کی جاتی تھی. ان کا اپنا خیال تھا کہ اس لیے انہوں نے قربانی کو نہیں کیا یا کبھی کبھار نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں، تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں. اس بنیاد پہ ایسے بہت ساری چیزیں، تو اس بنیاد پہ اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مقابلے میں کسی کا بھی عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل حجت نہیں ہوتا. یہ عام قاعدہ ہے جو کتابوں کے اندر، اصول اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی اور کے صحابی کے قول پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ہاتھ دھلتے تھے وضو میں، پیروں کو یہاں تک دھلتے تھے، تو کیا کریں گے آپ؟ کہاں تک دھلیں گے آپ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک دھلتے تھے اور پیروں کو گھٹنوں سے بہت اوپر تک دھلتے تھے، تو کہاں تک دھلیں گے آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرفق تک، اس کو شامل، کونیوں کو شامل کرتے ہوئے دھلتے تھے وضو کے اندر، اور وہ زیادہ دھلتے تھے. میرے بھائی اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملا ہوا ہے تو کسی اور کے عمل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ گفتگو حج تمتع وغیرہ کے متعلق ہو چکی ہے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو تعلق ہے وہ آپ کے جو ہے گھر کے ممبر کی بنیاد پر نہیں کہ گھر کے ممبر کتنے کھانے والے ہیں گوشت کی نہیں کھانے والے ہیں گوشت، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ نہیں منع کیا، اس بنیاد پہ قربانی کا معاملہ نہیں میرے بھائی. قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. قربانی کرنے والا اللہ کا مقرب اور قریبی ہوتا ہے. قربانی کرنے والا اللہ رب العالمین سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں تیری اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر جگہ ہر مقام پر کیا ہے؟ کھڑا اور تیار ہوں. وگرنہ قربانی ہم کرتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، چمڑے ہمارے پاس ہوتے، خون ہمارے پاس ہوتے، اللہ تک پہنچنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہی چیز ہوتی ہے جس کو قرآن میں بیان کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز نہ تمہارے قربانیوں کا گوشت، نہ اس کا خون، اور نہ اس کے جو ہے دوسری چیزیں پہنچتی. کیا پہنچتا ہے پھر اللہ رب العالمین تک؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. یہ اللہ سے ڈرنے کا ثبوت ہے تمہارا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. قربانی وہ کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے قربت اختیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو لوگ اس بنیاد پر قربانیاں نہیں کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، بیچلر ہوں، یا اسی طریقے سے کون کھانے والا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس سے باز آ جائے اور جہاں وہ رہ رہے ہوں وہاں وہ قربانی کرے. جہاں وہ رہ رہے ہوں وہاں وہ ضرور قربانی کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ عبادت ان پر ضروری ہوئی ہے جو صاحب استطاعت ہوں. اب آپ یہاں قربانیاں نہ کر کے دوسری جگہ دے دیتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی فیملی یہاں نہیں ہے وہاں بھی کرا دیے، یہاں بھی کرائیے. کیوں آپ محروم ہوتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ برکت والا گوشت آپ کو ملتا ہے، سال میں ایک مرتبہ، باقی تو آپ جا کے خرید کے لا کے کھا لیتے. وہ کتنا فائدہ کرتا ہے کتنا نقصان کرتا ہے اللہ ہی کو علم ہے، اور کتنا تازہ اور کتنا باسی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو علم ہے. لیکن یہ وہ گوشت ہوتا ہے جس کے کھانے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. سال میں ایک مرتبہ گوشت ملتا ہے، پھر آپ کبھی بھی چاہیں آپ کو یہ گوشت نہیں مل سکتا جس کو قربانی کا گوشت کہا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی ہمارے لیے کس قدر اہم، اور جو لوگ اس بنیاد پر قربانیاں نہیں کرتے کہ کھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ کتنی اہم چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اونٹ ذبح کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 63 اپنے ہاتھوں سے، اور باقی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے. جابر بن عبداللہ کی روایت، وہی جو حج والی روایت ہے 1218، یہ سب سے لمبی روایت حج کے متعلق. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثم انصرف الى المنحر، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنکری مار کر کے منحر، جہاں قربانی کی جاتی ہے، سلاٹر ہاؤس بولتے ہیں نا، وہاں آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فنحر 63 بیدہ،
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے۔ وہ لوگ جو اپنی قربانیوں سے بہت دور ہوتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ دے دیے پانڈا کو، حسین کو، فلاں کو، لولو کو، جاؤ تم کرو قربانی، جیسے چاہو، بس ہم کو گوشت 2-4 کلو دے دو۔ اگر آپ کو مواقع ملتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی ذبح کرنے کی کوشش کی۔ فنحر 63 بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، وہ بھی بکرا نہیں، اونٹ 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا۔ ثم اعطى علیا، پھر آپ نے جو باقی رہا سو میں 37 وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ فنحر ما غبر، جو بچا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ اب آگے دیکھیے، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس قربانی میں، اس ہدی کے جانور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کر لیا۔ ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، پھر 100 کے 100 اونٹ جو ذبح کیے گئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی ہانڈی میں ہر اونٹ کے کچھ حصے کو لیا جائے، 100 کے 100 اونٹ سے تھوڑے تھوڑے گوشت لیے جائے اور ایک بڑی ہانڈی میں اس کو ڈال دیا جائے۔ فطبخت، پھر 100 اونٹ سے لے کر کے تھوڑے تھوڑے ایک بڑی ہانڈی میں اس کو پکایا گیا۔ فاکلا من لحمها وشربا من مرقها، پھر اللہ کے پیغمبر نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مل کر کے 100 اونٹ کا جو تھوڑا تھوڑا حصہ تھا بنایا تھا اس میں سے کھایا اور اس کے شوربے کو پیا، جس کو آپ لوگ مرق کہتے ہیں۔ یہی مرق یہیں سے آیا۔ یہ مرق کیا ہے؟ مرق یہی سے آیا ہوا ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں کے اندر۔ یہ بالکل مکمل پیور عربی کا لفظ ہے مرق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12 سے 18 کے اندر موجود۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اہتمام۔ اب غور کیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا نمبر 1، نمبر 2 100 کے 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے اسے پکوانا وہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، گھر بھی نہیں، وہاں ایک ہانڈی میں 100 کے 100 اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کو ڈالنا، بنوانا اور پھر اسے کھانا اور اس کے شوربے کو پینا۔ یہ اہتمام بتاتا ہے کہ یہ کس قدر مبارک گوشت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہیں کھا کر جاتے تھے، کچھ کھا کر کے آپ نہیں جاتے۔ جیسے عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جاتے تھے، ایسے آپ عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے تھے۔ واپس آتے وَلَا يَأْكُلُوا يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يَرْجِعَ، اور یوم الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ نہیں کھاتے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ لوٹنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، پھر آپ اپنی قربانی کا گوشت وہی کھاتے تھے، وہی سے ابتدا کرتے تھے۔ یعنی عید کی نماز پڑھا کر کے آتے، قربانی کرتے، قربانی کرنے کے بعد گوشت بنتا اور اسی گوشت سے اس دن کے کھانے کی آپ ابتدا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم بھی دیا ہے، اور مجموعی طور پر یہ روایت کیا ہے انشاءاللہ صحیح ہے، اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته، جب تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرے تو اپنے قربانی کا گوشت ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کے علاوہ قرآنی آیات اور احادیث دیکھیں گے تو واضح اور صاف، جیسے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ بھی اور ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے اسے کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اپنے قربانی کے گوشت سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، صدقہ کرو اور جمع کر کے رکھو۔ اسی لیے بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا واجب اور ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی قربانی کر کے اس کا گوشت نہیں کھاتا ہے، واجب ہونے کی شکل و صورت میں کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قول مضبوط ہی ہے بہت، لیکن بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے۔ یعنی ہر صورت میں آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ قربانی کرے، چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو، اور اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرے تاکہ کوئی چیز اس سے مس نہ ہو۔ کچھ کھانے کے بعد اگر وہ لوگوں کو دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی کہیں بھی آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیتے ہیں، اپنے جانور کو دیکھ لیتے ہیں،
بہترین جانوروں کا اہتمام کر لے جاتے ہیں، تو آپ ضرور ایسا کیجیے۔ بہت سارے لوگ تو 25-50 کی وجہ سے بھاگتے ہیں، یعنی وہ ملاتے ہیں کہ وہاں زیادہ اگر کوئی شخص، کوئی کمپنی والا آپ کو فیسلٹی یہ دے رہا ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے اپنا جانور دیکھ سکتے ہیں، چن سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سعودی عرب کے اندر، تو آپ قطعاً اس سے پیچھے جانے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کے متعلق کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ کی روایت کو اگر اکٹھا اور جمع کر دیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے جانور کی جو صفت ملتی ہے کیا ہے؟ املحین اقرنین سمینین موجوعین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جانور ذبح کرتے تھے، اولاً کبشہ ذبح کرتے تھے جس کو آج دمبا کہتے ہیں، دو ذبح کرتے تھے، دونوں سینگ والے ہوتے تھے، دونوں سینگ والے ہوتے تھے، املح ہوتے تھے یعنی سفید ہوتے تھے، اور اس کا کچھ حصہ کیا ہے؟ کالا کالا ہوتا تھا، جیسے آنکھ کالی ہو گئی کچھ جگہ پہ، لیکن اصل کیا ہے کہ اکثر حصہ سفید اور کچھ حصے پر کیا ہے؟ کالی یعنی بلیک ہوتا تھا، جو خوبصورت لگتا تھا، اور سمینین صحت مند اور تندرست ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے موضوعین وغیرہ کے الفاظ سنن ابن ماجہ میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ خسی ہوا کرتے تھے، تاکہ خسی کا گوشت اچھا ہوتا ہے اور اس میں بو وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دمبا ذبح کرتے تھے، دو دمبا۔ دوسرے یہ کہ وہ کیا ہوتے تھے؟ صحت مند اور تندرست ہوتے تھے، سینگ والے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، کلر کے اعتبار سے کلر تک کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسرے خسی کیے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے جب آپ جانور خریدنا چاہیں تو آپ اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ ایسا نہ ہو کہ لاغر اور کمزور دے دے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، نہیں آپ کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے نا، آپ کا ولیمہ تو ہے نہیں، آپ کی شادی تو ہے نہیں کہ جس کے لیے آپ جو چاہیں ذبح کر دیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور پاکی کو بہتر اور بہتری کو پسند فرماتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو پورا اہتمام کریں کہ بہتر سے بہتر جانور ہو، مارکیٹ میں جو سب سے بہترین جانور نظر آئے اور اس کی استطاعت آپ کو ہو خریدنے کی، تو آپ وہی جانور اللہ کے لیے ذبح کریں، بس شرط یہ ہے کہ ریا و نمود اور دکھاوا وغیرہ والا معاملہ نہ۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا جانور ذبح کیا جائے، کتنا جانور ذبح کیا جائے، ایک گھر والوں کی طرف سے کتنا جانور ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جانور ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گی۔ جیسے مرد آدمی ذبح کرتا ہے، اس میں اپنے بیوی بچوں کو شریک کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے اور کافی بھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک شخص ایک بکری ذبح کرتا تھا، وہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے سب کے لیے کیا ہے؟ کافی ہو جاتی تھی، کافی ہو جاتی تھی۔ پھر معاملہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، یعنی فخر و مباحات کا معاملہ ہو گیا۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں ایک ہی بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے، دو نہیں کر دیا جا سکتا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ 2 4 6 8 10 جس قدر دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی کہتی نہیں میں اپنی قربانی خود سے دوں گی، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا، تو اس کو پورا حق ہے وہ کرے، آپ کو اللہ نے دیا آپ کریں۔ آپ کے بچوں میں کوئی بالغ ہے 20 سال 18 سال کا، اگرچہ آپ کے ساتھ اس کے کھانے پینے ہو رہے، وہ کہتا نہیں ابو میں اپنی قربانی خود سے دینا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا عطا کیا، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بہترین، کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ مرد آدمی قربانی کر رہا اور اپنے گھر والوں کو ثواب میں شامل کر رہا، ان کی جانب سے قربانی نہیں ہو رہی ہے، اس ثواب میں شامل ہو رہے، لیکن جب بیوی اپنی جانب سے قربانی کر رہی ہے تو وہ اس کی جانب سے اس کے لیے قربانی ہو رہی، شوہر کے لیے الگ قربانی ہو رہی وغیرہ۔ تو اگر ریا و نمود کا معاملہ نہ ہو اور اللہ رب العالمین نے طاقت اور قوت وغیرہ دی ہو تو سب کو قربانی کا اہتمام کرنا
چاہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت اور دین ہے، اور یہ مرد عورت سب سے کیا ہے مطلوب۔ ابو موسیٰ اشعری اور عورتیں اگر گھر میں ہیں اور اپنا جانور خود سے ذبح کر سکتی ہیں تو انہیں خود سے اپنا جانور ذبح بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، وہ اپنے گھر والیوں کو یعنی بیٹیوں کو کہتے تھے آؤ تم اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کرو، یعنی کم سے کم آدمی کیا ہے گردن وغیرہ جو کاٹنا ہے قربانی کرنا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہ ذبح کر دے، باقی دوسرے لوگ کام کر لیں۔ بہرحال جتنا آپ اپنے قربانی کے جانور سے قریب ہوں گے باذن اللہ آپ کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ دور ہوں گے اتنا آپ کا اجر و ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے قربانی کرنا اپنے ہاتھوں سے، قربانی کے لیے دوڑنا، قربانی کے جانور کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ سب صحابہ کا عمل رہا ہے۔ آپ کو اس عبادت کی حقیقت کا اصل میں علم نہیں ہو سکا ہے، ورنہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ سالم بن امامہ کی روایت ہے کہ صحابہ جو ہے اپنے جانوروں کو موٹا کرتے تھے، صحت مند اور تندرست کرتے تھے، کھلا پلا کر کے عید کے دن قربان کرنے کے لیے صحت مند اور تندرست بناتے تھے۔ یعنی جو آدمی عید کے دن گیا یا ایک دن پہلے گیا جانور ذبح کر کے قربانی کر دیا، اور ایک شخص جو مہینوں سے پال رہا ہے، دونوں کا اجر و ثواب برابر تو نہیں ہو سکتا، دونوں کا اجر و ثواب برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اہتمام کرنے والا جس قدر اہتمام کر رہا ہے اس کے اندر کیا ہے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی قربانیوں سے قریب ہونے کی کوشش کریں تاکہ اجر و ثواب آپ کا بڑھتا چلا جائے، اجر و ثواب آپ کا بڑھتا چلا جائے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی کئی قربانیاں دے دے، ایک آدمی کئی قربانیاں دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ذکر ہوا کہ 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے، حالانکہ ایک حصے میں آپ شریک ہو جاتے تو آپ کا حد پورا ہو جاتا، لیکن 699 یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے شامل کیا، اس کو توڑ دے، تب بھی کتنے 100 حصے آپ نے زائد کی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی ایک سے زیادہ کر لے۔ اسی طریقے سے عام طور سے یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے کہ کیا کوئی شخص دوسرے کو قربانی کے لیے دے سکتا ہے؟ جیسے بہت سارے علاقوں میں لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو کیا آدمی اپنا جانور بھیج دے یا پیسے بھیج دے تاکہ وہ خرید کر کے قربانی کر لے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک بہترین عمل ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان، جو صحابہ غریب تھے ان کے درمیان آپ نے قربانی کے جانوروں کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور آپ نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ جاؤ جو غریب صحابہ ان کو دے دو، یہ بکری ان کو دے دو، یہ بکرا ان کو دے دو، یہ دمبا ان کو دے دو، تاکہ وہ عید کے دن کیا کرے قربانی کر لیں۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تقسیم کر رہا تھا، میرے حصے میں جو آیا وہ ایک جزا آیا، دمبا ایک آیا، اور جو 6 مہینے کا 1 سال کا ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا تو آپ نے کہا وحی بہا، اس کی قربانی آپ کر دو۔ تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرنا چاہے کہ اپنے بعض قربانی کو غریب ملکوں میں، غریب علاقوں میں بھیج دے، یا وہاں جانور پہنچا دے، یا اسی طریقے سے پیسے دے دے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یا پیسے دے دے اور جو ضرورت مند ہے وہ لوگ اپنی قربانیاں آپ کے ان پیسوں سے کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی قربانی کا پیسہ بھیج دے اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اور کہا کہ تم جانور خرید کے اپنی طرف سے قربانی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بہترین عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور سے یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے خزانے کھول رکھے، اور جو خرچ کرنے سے دور بھاگتے ہیں، قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، جو اپنی ایک سیلریوں سے کتنی قربانیاں کر سکتے ہو۔ ایسے ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ انہیں چاہیے کہ آپ ان علاقوں کا سروے کریں جہاں غریب لوگ زیادہ ہیں، جہاں قربانیاں نہیں ہو پاتی ہیں، آپ ان لوگوں کو قربانی پہنچانے کی کوشش کریں، ان تک پیسے پہنچائیں تاکہ وہ قربانیاں کریں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اس میں پیچھے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا چند مال خرچ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے جائے تو کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بکری ذبح کی، انہم ذبحوا شاۃ، کہ لوگوں نے بکری ذبح کی،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے بعد تقسیم کر دو. آپ ذبح کرتے تھے تو تقسیم کرا دیتے تھے. آپ ذبح کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ضرورت مند لوگ ہیں ان کو تقسیم کرا دیتے تھے. یہاں تو پڑوسی بھی اگر آتا ہے تو کبھی گوشت کی دکان سے آیا تو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی آدھا کلو بغل والے کے لیے بھی لے کر آ جائے. یہ سب ختم ہو گیا ہے. سب دینداری کا جو معاملہ ہے ختم ہو گیا. کتنا بھی اچھا سے اچھا بنا کر کھائے گا لیکن پڑوسیوں کو نہیں پوچھے گا, یا ضرورت مندوں کے لیے نہیں آ رہا. آپ لے کر آ رہے ہیں, کبھی ایک آدھ کلو گوشت بنا لیجیے. آپ کے علاقے میں کوئی ضرورت مند آدمی غریب ہے, اس کے لیے بھی دے دے بھائی. کیوں اتنا دل سخت کر چکے ہیں آپ؟ کیوں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو نیکیوں کے کمانے کا ایک ذریعہ بنا؟ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری ذبح کرائی اور اس کے بعد کہا اس کو تقسیم کر دو. تقسیم کی گئی. پھر آپ نے پوچھا ما بقی منہا, کچھ باقی رہ گیا ہے کیا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفها. کتف جانتے کندھے کو, دستہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جو آپ نے بکرا ذبح کرایا تھا نا سب ختم ہو گیا ہے سوائے دستے کے گوشت کے, بس وہی باقی رہے گا. تو جانتے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بقیا کلھا غیر کتفھا, صرف یہی باقی رہ گیا ہے جو تمہارے پاس ہے. باقی جو چلا گیا جو چلا گیا وہ باقی رہ گیا ہے, اور جو باقی ہے وہ نہیں گیا. نہیں سمجھ پائے؟ یعنی بقیہ کلھا, جو آپ نے اللہ کے راہ میں دے گیا وہ سیف ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ سیف ہو گیا, محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور جو آپ نے کھا لیا وہ تو نکل جائے گا لیٹرن باتھ روم کے راستے سے, خلاص مسئلہ. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو دے دیا گیا وہ باقی رہ گیا, جو باقی ہے وہی ختم ہو گیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو آپ اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھتے ہیں تو ختم ہو جائے گا, اور جو آپ نے اللہ کے لیے دے دیا ہے وہ اللہ کے پاس باقی رہے گا. آپ کے پاس 1 لاکھ ہے, اللہ کے لیے قربان کر دیا, وہ سیف ہو گیا, خلاص. اب کوئی اس کو چرا نہیں سکتا, کوئی لے نہیں سکتا. اور وہی آپ نے خرچ کر دیا موبائل پہ, اس پہ اس پہ, تمام چیزوں پہ, فضول چیزوں پر, تو کیا ہے وہ ختم ہو گیا. اور جو دے دیا آپ نے اللہ کی راہ میں وہ محفوظ ہو گیا. تو اس لیے آدمی کوشش کرے, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو پڑھنا چاہیے. صرف نماز روزوں تک دین کو محدود نہ رکھیں, صرف نماز روزوں تک دین کو محدود نہ رکھیں, دین کو عام کریں, دین کو پھیلانے کی کوشش کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو پھیلائیں. اور یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر محسوس کی جاتی ہے کہ آدمی گیا مارکیٹ میں, صرف اپنے گھر کی مارکیٹ کی, کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کوئی ملتا نہیں ہے ایسا, الا ماشاء اللہ, کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی ہو. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے اپنے بستیوں میں, ہمارے اپنے علاقوں میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. بہرحال تو آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کیا ہے اہتمام کریں. بلکہ اسی لیے بات کیا ہے ذکر کی گئی ہے, اسی لیے یہ بات ذکر کی گئی قربانی کے گوشت کے متعلق. کیا ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی کھائے بھی, کھلائے بھی اور ذخیرہ اندوزی بھی کرے. بلکہ بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ قربانی کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنا, تقسیم کرنا واجب اور ضروری ہے. امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کی اور پورا گوشت کھا لیا, اب اس کو مارکیٹ سے خرید کر کے گوشت تقسیم کرنا چاہیے, کیونکہ گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, کھاؤ بھی اور ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے, مانگنے والے فقیر, ان کو کھلاؤ بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكُلُوا, کھاؤ, وَأَطْعِمُوا, اور کھلاؤ, اور اسی طریقے سے کیا جمع کرو, اور بعض روایت میں صدقہ کرو. یعنی آدمی سب کرے, لیکن کیا تثلیث واجب اور ضروری ہے 3 حصہ کرنا؟ یہ صحیح بات یہ ہے کہ واجب اور ضروری نہیں, جیسے حالات ہو اسی حساب سے کیا ہے. کل جتنا زیادہ آپ صدقہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے کیا ہے, آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا, آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ مان لیتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں لوگ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کھائیے بھی, کھلائیے بھی, صدقہ و خیرات بھی کر دیجیے, اور جمع بھی کرنا چاہتے تو جمع بھی کرتے رہیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کرایا اور اس کے بعد کہا کہ ثوبان الہاشمی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, آپ نے آزاد کر دیا, اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف ان کی نسبت کی گئی, ثوبان الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا اصلح لحم هذه, اے ثوبان ہمارے لیے اس گوشت کو درست اور صحیح کر دو, اس طریقے سے بنا دو کہ ہم کھاتے رہیں.
فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ، آپ سفر میں تھے یہاں تک کہ اسی گوشت کو کھاتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ۔ تو یہ بھی جائز اور درست ہے کہ اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ اب تو مشینیں آ گئی طرح طرح کی، سال آپ اکٹھا اور جمع کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو دے کر کے کھلا کر کے یا اسی طریقے سے آپ نے رکھ لیا، وقت ضرورت کے وقت لوگ نہیں مل پائے جو زیادہ ضرورت مند ہے، آپ رکھ لیجیے فریج میں، فریزر میں، اور جیسے جیسے ضرورت مند ملتے رہے آپ دیتے رہیے، جیسے جیسے ضرورت مند ملتے رہے آپ دیتے رہے۔ بہرحال تو اس میں ہم لوگ دوسری طرف چلے گئے کافی حد تک۔ تو قربانی کے لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ اچھے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور عیب والے جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے کچھ عیب والے جانوروں ہیں جو حدیث میں صراحت سے بیان کیے گئے کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا، ایسا جو ہے پتلا اور دبلا جانور جس کے جسم میں گودا نہ ہو، ہڈی نظر آ رہی ہو، یا اسی طریقے سے ایسا ٹیڑھا جانور جس کا ٹیڑھا پن کیا ہے ظاہر وغیرہ ہو، اس طرح کے یا مریض ہو جس کا مرض بالکل واضح ہو، تو اس طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آدمی جب جانور خریدنے کے لیے جائے تو خوب اچھی طریقے سے دیکھ لے، لیکن لے کر آیا، دیکھا داکھا تھا، آنے کے بعد پتا چلا کہ کان پہ تھوڑا سا کہیں سے کٹا ہوا ہو یا کہیں سے تھوڑا سا اور جسم میں ہے، تو اس سے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ تو اچھے سے اچھا جانور آدمی کو قربانی میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کتنے دنوں تک کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف موجود ہے۔ 3 دنوں پر سب کا اتفاق ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ اور 11 12، جبکہ دیگر علماء کی رائے کیا ہے کہ نہیں 10 11 12 13 یہ سب قربانی کے دن ہیں۔ دلائل کے اعتبار سے واللہ اعلم بالصواب یہ قول زیادہ راجح ہے کہ قربانی 13 ذی الحجہ تک کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، اور اسی لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کوئی شخص نہ 10 ذی الحجہ کو، نہ 11 کو، نہ 12 کو اور نہ 13 کو اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی آدمی کہے کہ میری عادت بنی ہوئی عام 20 کا روزہ رکھنے کی، تو میں 13 14 15 کا رکھتا آ رہا ہوں تو رکھوں گا نہیں، وہ بھی 13 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے کسی کو بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت اور اجازت نہیں دی، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس جو حج کر رہے ہوں، حج قران یا حج تمتع، اور قربانی کا جانور ان کو نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں ان کو روزہ رکھنے کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ اس لیے قربانی کیا ہے؟ سب سے افضل 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، جس قدر جلدی کی جائے گی اس قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 11 12 اسی طریقے سے 13 تک، مغرب سے پہلے تک کیا ہے کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک مشہور چیز یہ ہے کہ قربانی کی جائے تو پہلے قدہ اس کا کھایا جائے، کلیجی۔ اس سلسلے میں جو روایت موجود ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر، وہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے قربانی کا گوشت کھاتے تھے، لیکن قدہ کے متعلق کلیجی بولتی ہے نا، کلیجی کے متعلق روایت درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس میں کئی راویوں پر سخت کلام کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اور بعض علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ آدمی قربانی کرے تو پہلے گوشت کھائے، لیکن یہ کوئی آدمی کی اپنی طبیعت کے اوپر وہ جو چاہے وہ کھائے۔ شریعت میں کوئی پابندی اس کو نہیں لگائی گئی کہ وہ قدہ ہی کھائے، کلیجی کھائے۔ اگر کسی کو کلیجی نہ پسند ہو تو کیسے پہلے کلیجی کھا سکتا ہو؟ اس لیے یہ اس میں معاملہ آزادی کا ہے، آدمی جس طریقے سے چاہے وہ کھائے۔ قربانی کے متعلق جو کچھ لاپرواہیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی لاپرواہی جو عام ہے، شریف لوگوں سے بھی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں سے تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنا ہر شخص پر ضروری قرار دیا۔ ان اللہ کتب علیکم الاحسان،
اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر ضروری قرار دیا. ہر چیز کے ساتھ آپ احسان کریں، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کریں. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کسی کو اگر قتل بھی کرنا ہو تو بوٹی بوٹی نہ کرو، اچھی طریقے سے قتل کرو کہ کم سے کم اس کو تکلیف ہو. تڑپا کر کے مارنا جو ہمارے پاس مشہور ہے، یہ سب شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ایسے طریقے سے مارا جائے کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب کوئی شخص ذبح، اور جب کوئی آدمی جانور ذبح کرے تو اچھی طریقے سے ذبح کرے. اور آپ نے کہا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جانور کو اچھی طرح سے ذبح کرنا، کیا کتنی بہترین چاقو اور چھری ہوگی اتنا آپ اپنے جانور کو آرام پہنچانے والے ہوں گے. تو آپ چاقو وغیرہ خوب تیز رکھیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے جانور پہ ہاتھ پیر رکھ کر کے اور اسی کے سامنے کیا ہے، چوری تیز کر رہا ہے. آج بھی یہ لوگ موجود ہیں. اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا کس کے لیے کر رہے ہیں. جانور ہی کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا، جانور ہی کے سامنے چاقو تیز کرنا، یہ سب خلاف انسانیت کے خلاف والا. آپ چاقو کو دوسری جگہ تیز کیجئے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو آپ قطعاً ذبح نہ کیجئے. اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے. قطعاً یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ اس کے سامنے اس پہ بیٹھ کر کے اپنی چھری وغیرہ تیز کر رہے. تو آپ نے کیا کہا کہ اترید ان تمیتا موتا، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو کئی مرتبہ مارو؟ اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو. اب کسی انسان کو اگر کیا جانا ہو کچھ اور اس کے سامنے ہی ہو، جیسے سرجری کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی تھوڑا اگر انسانیت ہو، اپنی وہ پورے اوزار کو باہر سب صحیح کر کے آ جاؤ، جو یہاں ضرورت ہو کرو. اب اسی مریض آدمی کا جس کا سیزیرین کرنا، جس کا آپریشن کرنا، وہ پورے سارے کارنامے وہی کر رہے ہوتے. تھوڑا جو باہر کر سکتے ہو باہر کر کے آ جاؤ. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ دین اسلام کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہوتے. وہ سبھی جانتے ہیں کہ چیزیں انسان کو کیا تکلیف پہنچاتی ہیں. تو یہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور چھری وغیرہ کیا ہے پہلے اسے تیز کر لی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جب قربانی کا ارادہ کیا ذبح کرنے کا، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چھری لے کر آ، اور کیا کہا، اشہدی یا بحجر، چھری کو پہلے پتھر سے تیز کر لو، پتھر سے پہلے کیا ہے تیز کر لو، اس کے بعد لے کر کیا. تو یہ اہتمام جانور کو ذبح کرنے کے متعلق ہونا چاہیے کہ جس قدر آپ آرام پہنچا سکتے ہیں اس کو آرام پہنچائیں. ایسے ہی جو کوتاہی اور کمی ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جانور اگر قصاب آتے ہیں، جزار وغیرہ آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے، تو وہ آتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ قیمت کم لیتے ہیں. جو کام کی قیمت ہوتی ہے وہ کم کر کے گوشت وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور گوشت اگر آپ نہیں دیں گے تو قیمت بڑھا دیں گے، فوراً قیمت کیا ہو جائے گی. تو بہت ساری جگہوں پر انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے کہ قیمت 500 مثال کے طور پہ دے رہے ہیں تو 5 کلو گوشت لے کر چلے جائیں گے. تو بطور قیمت گوشت کا کوئی بھی حصہ نہیں دیا جا سکتا، نہ چمڑی، نہ خون، نہ کچھ بھی نہیں. آپ کہیں گے یہ پچونی ہے، یہ وہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. قیمت کے طور پر کوئی چیز نہیں دی جائے گی. البتہ یہ ہے کہ آپ بطور ہدیہ اگر قصاب کو کچھ دے رہے، قیمت دینے کے بعد تو آپ دے سکتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں تو سختی کی گئی. آپ نے کہا کہ من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ. شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ جو اپنے قربانی کی کھال کو بیچ دے اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی، اس کی قربانی ہی نہیں. اس لیے آپ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں تو لا سکتے کھال وغیرہ کو، لیکن آپ اسے بیچ کر کے اس کا پیسہ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. یا تو کھال آپ غریبوں کو دے دیں یا اسے فروخت کر کے اس کی جو قیمت آئی ہوئی ہے وہ آپ ضرورت مندوں تک کیا ہے پہنچا دیں. تو اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. اب کچھ اہم سوالات ہیں جو عام طور سے کیے جاتے ہیں اور وہ کیے بھی جائیں گے. اس سے پہلے کہ سوال مجھ سے کیا جائے میں اس کا جواب پہلے سے دے دوں. وہ ہے کیا میت کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے؟ یہ
یعنی جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں لوگ اپنے علم میں اضافہ تو کرتے نہیں، پچھلے سال جتنا علم تھا اس سال بھی ہے، اس لیے ایک سوال جو پچھلے سال کیے ہوں گے اس سال بھی کریں گے، آئندہ سال بھی کریں گے، اور پوری زندگی کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مسئلے کو لے کے سیریس نہیں ہوئے۔ میت کی طرف سے قربانی ہر سال کا یہ کنٹروشل مسئلہ ہے، لیکن اس کی تحقیق اور تہ تک جانے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھیں گے نہیں، جب آ جائے گا تو مسئلہ وہ پوچھ لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات اس سے پہلے کہ یہ ذکر کیا جائے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، یا دوسری کوئی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب صرف وہی عمل کا فائدہ اسے ملے گا جس کا ذکر شریعت میں موجود ہے، کتاب و سنت کے نصوص میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو یہ قاعدہ اور پرنسپل ہے کہ عبادت کوئی بھی شخص کسی کی جانب سے ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہ، اس کا کوئی ثبوت موجود نہ۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ مردوں سے نہیں، زندوں سے مطلوب ہے۔ کس سے مطلوب ہے؟ خود کی قربانی کرتے نہیں۔ ارے کچھ لوگ تو ایسے بھی ملے مارکیٹ اور بازار میں کہ جو خود کی قربانی نہ کر کے کہتے ہیں ابا کی قربانی، ابا کی قربانی، اپنے نام سے کوئی قربانی نہیں۔ واہ، ملے آپ کو کبھی ایسے لوگ؟ مجھے ایسے لوگ بھی ملے کہ جو 2 جانور ذبح کیے لیکن ایک بھی اپنے کے لیے نہیں، دونوں مردوں کے لیے، دونوں مردوں کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کرتے ہیں، اس کے بعد کسی حسن حسین کی طرف سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں، میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس میں کافی اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلقاً میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی آدمی جانور خریدے اور کہے کہ یہ فلاں میت کی طرف سے، جائز و درست ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تیسرے کہتے ہیں میت کی طرف سے اسپیسیفک طور پہ قربانی تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی قربانی میں اگر شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بہتر یہ کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ پورا گوشت صدقہ کر دے۔ واللہ اعلم بالصواب، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ میرے اپنے علم میں ان علماء کی رائے زیادہ مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور عبادت کے لیے پروف اور ثبوت کا ہونا ضروری ہے، اور ایک بھی ثبوت اس سلسلے میں میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ جو روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے کہ انس کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 دمبا ذبح کرتے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، میں آپ کی طرف سے قربانی کروں۔ یا اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہو۔ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دیکھیں، یہ کسی بھی صورت میں دلیل بننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس میں 3 راویوں پر کلام کیا گیا۔ پہلا راوی شریک بن عبداللہ القاضی، شریک بن عبداللہ النخعی جو قاضی تھے، ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، تو شریک بن عبداللہ جب کسی حدیث کے اندر آتے ہیں اور ان کی مطابعت کرنے والا کوئی دوسرا راوی نہ ہو تو عام طور سے روایت کیا ضعیف ہوتی ہے۔ پھر شریک بن عبداللہ کے جو شیخ اور استاد ابو الحسنہ وہ مجہول ہے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور پھر ان سے جو روایت کرنے والے حنش ہے یہ بھی سخت ضعیف ہے، بلکہ یہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت جھوٹ گڑ گڑ کر کے منسوب کر رکھا۔ تو یہ تینوں راوی شریک بن عبداللہ النخعی اور ان کے استاد ابو الحسنہ اور ان سے روایت کرنے والے حنش، یہ تینوں راویوں پر سخت کلام موجود ہے، اس لیے روایت
درست اور صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جو دلیل پکڑی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق، تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اگر دلیل اور حجت ہے تو پھر کسی ایک صحابہ نے اسے سمجھا نہیں۔ اسی لیے امام البانی نے رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے کیا ہے؟ قربانی کی ہے۔ اسی لیے اس پر کسی ایک صحابی کا پوری حیات مبارکہ میں عمل نہیں پایا گیا کہ انہوں نے کبھی کسی یعنی میت کی طرف سے، مردے کی طرف سے قربانی کی۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ آپ نے کبھی کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ جانور ذبح کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جانور کے بعض حصے کو آپ ان کی سہیلیوں کیا بھیج دیتے تھے، صرف خدیجہ کی محبت کی بنیاد پر رضی اللہ عنہ وارضا۔ لیکن آپ نے کبھی اپنی حیات مبارکہ میں ایک بھی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے قربانی نہیں کی۔ آپ کی دوسری بیوی آپ کی زندگی فوت ہوئی زینب بنت خزیمہ، ان کی جانب سے، آپ کی تینوں بیٹیاں فوت ہوئی آپ کی زندگی میں، ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کے چچا حمزہ فوت ہوئے، ان کی طرف سے کسی کی جانب سے آپ نے اسپیسیفک طور پر، خصوصیت کے طور پر آپ نے قربانی نہیں کیا، اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے، نہ ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، نہ طلحہ سے، نہ زبیر سے، کسی ایک صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کسی فوت شدہ شخص کی جانب سے قربانی کی۔ اس لیے میت کی طرف سے قربانی نہ کرنے والے لوگوں کی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میرے ماں باپ ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ اپنی قربانی جو کر رہے ہیں نا، بائی ڈیفالٹ آپ کے والدین آپ کے اس قربانی کے اندر شامل ہو گئے۔ صرف قربانی میں نہیں، آپ کی تمام ایکٹیویٹیز میں، تمام اعمال میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس نے کسی کی رہنمائی بھلائی کی طرف کر دی تو جتنا بتانے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی، جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو۔ تو والدین ہی کے ذریعے سے الحمدللہ ہم اس لائق ہوئے ہیں، تو ہم جو کچھ نیک اعمال کریں گے اس کا اجر و ثواب والدین کو ملے گا۔ تو قربانی جو ہم اپنے نام سے کر رہے ہیں، اس قربانی کے اجر و ثواب میں ہمارے والدین جو ہے بغیر کچھ کہیں ہوئے کیا ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کرنا، تو مسئلے سے زیادہ بیوقوفی ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کرنے والا جو معاملہ ہے، یہ مسئلے سے زیادہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، کیونکہ پوری شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، کرنے والا کوئی ہو، سب کا اجر و ثواب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا ہے۔ آپ کے لیے قربانی کیے جائے، آپ کو ہم قربانی کر کے دیں، ہم آپ کو قربانی کر کے دیں، سبحان اللہ، یہ بات کیا ہے؟ خود اپنے آپ میں کافی احمقانہ اور بیوقوفانہ لگتی۔ اسی لیے جتنے بھی اعمال ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے عمل کا اجر و ثواب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ ہی ہادی ہیں، آپ ہی رہبر ہیں، آپ ہی مرشد ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی جانتے ہیں، وہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ ہم نے اللہ کو بھی پہچانا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، ہم نے دین کو بھی جانا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ پھر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صلوات کر دے کہ میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، جیسے آپ نے درود شریف کے بارے میں کہا کہ میرے لیے درود شریف پڑھتے رہنا، اذان ہو، اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجنا، میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اس کی طرف ضرور اشارہ کر دیتے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے صحابہ میں سے کبھی کسی نے کسی بھی موقع پر آپ کے نام سے قربانی کی، کسی نے بھی نہیں کی۔ اس لیے یہ عمل کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کی جائے۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق چند مسائل تھے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بر صغیر کے وہ قربانی میں عقیقے کو مرج کر دیتے، قربانی میں عقیقے کو مرج کر دیتے، یعنی جیسے کوئی گائے یا اونٹ یا اسی طریقے بڑا جانور لیا تو 3 حصہ عقیقہ کا، ایک حصہ وہ اس کا۔ یاد رکھیے کہ جمہور علماء اس کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ رائے درست اور صحیح نہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کو مرج نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت۔
عقیقے کے لیے پورا ایک جانور مطلوب ہے، عقیقے کے لیے پورا ایک جانور مطلوب ہے، اور عقیقے میں بھی سنت یہ ہے کہ چھوٹے جانور ہی میں عقیقہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی بات کا ثبوت ہے اور صحابہ اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بیٹے یا پوتے کا عقیقہ کیا تو اونٹ ذبح کر دیا، پورا اونٹ کیا ہے ذبح کیا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں میں عقیقہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے عقیقے کو اور قربانی کو مرج نہ کیا جائے، ملایا نہ جائے۔ قربانی کس کی افضل ہے؟ اونٹ کی افضل ہے، گائے کی افضل ہے، بکرا بکری کی افضل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ سب سے افضل اونٹ کی ہے، پھر بکرے کی ہے، پھر اس طریقے سے دمبا کی ہے، اور بکری بکرے کی ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے جمعے والی جو روایت ہے جو سب سے پہلے آیا، پہلی سا میں آیا تو اس کو جو ہے اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر گائے کے، اس سے استدلال کیا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے افضل قربانی کبشہ دمبا کی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی قربانی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اسی کی قربانی کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ افضل گائے کی اونٹ کی قربانی ہو اور آپ ہمیشہ کیا ہے دمبے کی قربانی کرتے رہے۔ واللہ عالم، یہی قول زیادہ مضبوط ہے کہ دمبے کی قربانی سب سے افضل ہے۔ دمبے کی قربانی کیا ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ اسی کی قربانی کرتے تھے۔ یہ چند چیزیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے اکٹھا اور جمع کی گئی تھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی کوئی ایسی چیز جو کور نہیں ہو سکی ہے تو آپ اس کو سوال کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا ہے۔ کہ کیا کوئی شخص قربانی کرنے والا شخص رکا رہا چاند نکلنے سے لے کر کے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد اس نے اپنے ناخن اور بال تراشے، تو کیا ایسے شخص کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے؟ ایسے اللہ عالم، میرے اپنے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، میرے اپنے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ ایک روایت آتی ہے مسند سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے جن کے پاس قربانی کا جانور تھا لیکن وہ چھوٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ کیا میں اس کو قربانی میں ذبح کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر تم عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال مڑا لو اور ناخن وغیرہ تراش کر لو تو تمہیں قربانی کا ثواب کیا ہے مل جائے گا، تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یہ روایت ہے، اس پر سخت کلام بھی ہے، بعض محدثین کا روایت قابل قبول ہے، یعنی حسن درجے کی ہے، اور اکثر کے ہاں یہ ضعیف ہے۔ تو اگر اس کو قابل قبول مانتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر پایا ہے، طاقت نہیں ہے، اور عید کے دن وہ ناخن اور بال عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹ لیتا ہے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ قربانی کے ثواب پا جائے، اس صورت میں جب اس روایت کو قابل قبول تسلیم کیا جائے۔ شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور دیگر کئی علماء نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ واضح ہے جی؟ کوئی حرج نہیں ہے، اگر قربانی کے جانور کو قبلے کی طرف نہ کیا جائے قربانی کے وقت کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی جی دیکھیے، قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں کچھ علماء نے سال کی قید لگائی ہے، اس کی سال کی قید لگائی، بکری بکرا ہو تو 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے ہو تو 2 سال کی، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا، اور بعض علماء نے دانتا ہونے کی قید لگائی ہے، یعنی دودھ کا دانت وہ گرا چکا ہو اور دوسرا جو دانت آ جائے اس کو کہتے ہیں دانتا، آگے کے دانت کو دیکھا جائے، تو بعض علماء نے دانتا ہونے کی قید لگائی ہے۔ واللہ عالم، اب تک میرے اپنے علم میں یہی قول زیادہ مضبوط ہے، واللہ عالم، اب تک میرے اپنے علم میں اب تک یعنی
گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے سال والا قول زیادہ مضبوط ہو. تو داتا ہونے کی جو قید لگائی گئی ہے یہی زیادہ مضبوط ہے میرے اپنے علم میں. اللہ عالم کہ قربانی کا جانور کیا ہو؟ داتا ہو. قربانی کا گوشت ایک ایک کر کے ایسا کیا ہے اس میں سب کیا ہے؟ قربانی کا گوشت جو ہے نا غریب غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت غریب غیر مسلم کو نہیں، مالدار غیر مسلم ہے تو اس کو بھی دے دیجیے. غریب ہونا شرط نہیں ہے. ہاں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جائے، قربانی کا گوشت ان کو دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک غیر مسلم کو نہیں، جو محارب ہو، آپ سے جنگ اور لڑائی کرنے والا، اس کو نہیں دیا جائے گا. باقی جو نارمل ہے، بلکہ امید اگر ہو کہ ہمارے اس طرح کے طریقے سے وہ اسلام سے قریب ہو جائے گا تو اور زیادہ بڑھنا چلنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. جی اور ہے اس میں کوئی؟ جی اس میں کچھ ہے. آپ کا کیا ہے جب تک دیکھتے ہیں؟ آپ کے بہن بھائی ہیں اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا تو آپ اس کو یا تو جانور خرید کے دے دیں کہ آپ تم اپنے نام سے کر لو، یا پیسے دے دیں وہ کر لو. اچھی بات ہے، اچھا، بہت اچھا عمل ہے یہ. تو ابھی اس کا ذکر ہوا بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقراء صحابہ کے اندر کیا ہے، قربانی کی جانور تقسیم کرتے تھے. اچھی بات، اچھا عمل ہے. ہاں کر سکتا، اچھا عمل ہے. ہاں اگر کوئی آدمی، ایک اہم سوال ہے کہ اگر کوئی وصیت کر جائے کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، وصیت، تو بعض علماء نے کہا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وصیت کر جائے کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم. جی منہج پہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر منہج کہتے ہیں کتاب و سنت کو صحابہ اور تابعین کی سمجھ کے ساتھ سمجھنا. اگر کوئی ایسا شخص ہو جو واضح طور پر شرک وغیرہ میں مبتلا ہو، جو واضح طور پر شرک وغیرہ میں مبتلا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور شیئر نہیں کیے جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ گناہ پایا جاتا ہو، بعض جگہوں پر خرابیاں پائی جاتی ہوں، تو ان کے ساتھ حصہ اور شیئر لیا جا سکتا، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر عقائد کے اعتبار سے واضح طور پر شرک وغیرہ موجود ہو تو پھر ان کے ساتھ شریک نہیں ہویا جائے گا. جی السلام علیکم. جی فرمائیں. جی ہم 2 گائیں اگر کرواتے ہیں لیٹ سپوز اپنے ہوم کنٹری میں، اور ہم ہسبینڈ وائف ہیں، تو کس کے نام سے بیسکلی کروائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہمیں وہ جو ہمارے جو مولانا ہیں وہ ہمیں جو بتا رہے تھے وہ تو یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ نام رکھیں، پھر اپنا ابلو رکھیں، اور ہم لوگ اس طریقے سے آنورڈس. جو مولانا بتائے ہیں، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہے کہ قربانی سب سے پہلے میرے نام سے کریں، یا پھر کسی ایک صحابی نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سب سے پہلے قربانی کی ہے. ہمارا دین دلائل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لوگوں کے خیالات کی بنیاد پہ نہیں. دین دلائل کی بنیاد پہ، ورنہ ہر آدمی جو چاہے وہ کرتا رہے گا. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی سب سے پہلے کی جائے گی تو آپ ان سے دلیل پوچھیے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور تو ہم نے خود فرسٹ ٹائم آپ سے سنا ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم ہم آپ کو، میں کہہ رہی ہوں یہ تو ہم نے آپ سے فرسٹ ٹائم ابھی سنا ہے، تو اس وجہ سے میرے دماغ میں آیا کیونکہ ہم لوگ پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے تو اسی طریقے سے کر رہے تھے قربانی. اب یہ ابھی ہم لوگوں نے سوال مطلب اٹھایا ہے کہ یہ تو ہم غلط پھر کر رہے تھے، اور پھر ساتھ پہ یہ کہ پیرنٹس بھی اب نہیں ہیں، تو مطلب پیرنٹس کو بھی پھر اب نہیں کریں، کیونکہ مدر کا تو بہت زیادہ تھا کہ مجھے بھولنا نہیں. پیرنٹس کو بتایا گیا نا کہ آپ، پیرنٹس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی قربانی میں آپ کے والدین صرف قربانی میں نہیں تمام عبادات میں شامل ہوتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا ہے، اس میں شبہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ نے قربانی کی تو اس قربانی میں آپ کے والدین شامل ہو گئے، مطلب اسپیشلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کریں گے اسپیشلی، کوئی نیت نہیں کریں گے، کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، پڑھا آپ نے، درس سنا آپ نے، ابھی درس سن رہے ہیں آپ 1-1.5 گھنٹے سے. درس سننا یہ ثواب اور اجر والا عمل ہے. اس کے اندر آپ کے والدین چاہے وہ حیات ہوں یا فوت ہو چکے ہوں،
شامل ہو گئے وہ. ماں جی اسی جی لیے نیک اولاد جو ہوتی ہے، نیک اولاد سے ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے. تو پوچھے گا کہ ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا باستغفار ولدک لک، یہ تمہارے اولاد کی دعا کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارا مقام بلند ہو جاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، ایسے ماں باپ کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان کو ریشم کے 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے. تو جہاں تک آپ کے ماں باپ کا تعلق ہے، ہمارے ماں باپ کا تعلق ہے، وہ لوگ ہماری تمام عبادات کے اندر کیا ہے؟ شامل ہیں. تمام عبادات کے اندر کیا ہے؟ اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا ہے. یہ ہم اولادیں جو ہوتی ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اپنے والدین کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں چالو رہتی ہیں اس میں سے اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو والدین کا معاملہ اس طریقے سے. جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے تو آپ کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، نہ کسی ایک صحابی کا عمل موجود ہے. جب دلیل نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کرنا کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ ہم سے کہیں زیادہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم تو ان کے پیروں کی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے محبت میں. تو کسی لاکھوں سے زیادہ صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس تو لیے شیخ نبی علیہ صاحب السلام کی جانب سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت دلیل کے بغیر نہیں کی جا سکتی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم 2 گائے کر رہے ہیں تو مطلب نام نیت کچھ نہ کریں، بس پیسے دے دیں اور آگے 2 سے کا گائے کر رہے ہیں تو آپ یا تو 2 اپنے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نام سے کریں. آپ مطلب مان لیں ہمیں میاں تو پتا بیوی ہے، ایک شوہر کر لے ایک بیوی کر لے، ایک شوہر اپنے جی نام سے کر لے ایک بیوی اپنے نام سے کر لے. جی ٹھیک ہے. لیکن ایک اس میں کوشچن یہ آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور ماں باپ جیسے چلے گئے تو ان کا مطلب چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن جب ہم حج کر رہے ہوتے ہیں، جو والدین چلے گئے تو ان کے لیے بھی تو پھر ان کے نام سے باقاعدہ بولا جاتا ہے نا کہ ان کے بالکل نام سے بہت کر اچھی دے بات. والد. کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کر رہے تھے، حج ادا کر رہے تھے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، تو ایک شخص نے کہا لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حج کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں یا میرے قریبی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کریں. اسی طریقے سے ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ اپنی سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. سمجھ رہے ہیں؟ جی تو والدین حج کے متعلق دلائل واضح طور پہ موجود ہے، اس میں اختلاف بھی موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ جن چیزوں میں دلائل موجود نہیں ہے، جیسے نماز، آپ نے نماز عشاء کی پڑھی تو کیا آپ اپنے والدین کے نام کے لیے الگ سے عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی نہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے. دلیل مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں. تو عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ دلیل ہونا چاہیے. اگر دلیل ہے تو کی جائے گی. اسی لیے دیکھیں گے کہ حج تو والدین کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن وہی دوسری عبادت دوسروں کی طرف سے نہیں کی جاتی ہے. حج کے لیے دلیل موجود ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور حدیث نمبر فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں اور تو انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اور بہت ساری روایت، 1-2 روایت نہیں، میت کی طرف سے حج کرنے کے متعلق کئی روایت موجود ہیں. جی ٹھیک. جزاک اللہ خیر. ہسبینڈ وائف کی سائڈ سے 2 گائیں اگر دی جاتی ہیں تو کس کا نام ہوتے ہیں، کس کا نام ہوتے ہیں؟ انڈیا میں اگر پوری ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور دو لوگ شریک ہو رہے ہیں، اس میں میاں بیوی دونوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں کئی چیزیں جو ذکر نہیں کی گئی ہیں وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن زوجتی، اس طریقے سے کہہ لے اللہ میری طرف سے اور میری بیوی کی طرف سے قبول کر لے. نام نہیں بھی ذکر کیے تو کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے نام ذکر کرنا کوئی ضروری چیز نہیں. ہمارے لوگ پریشان رہتے ہیں. بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیے اور جانور ذبح کر دیے، کافی ہے آپ کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر وضحى، اور پھر آپ نے ذبح کر دیا. یہ کافی ہے. کوئی آدمی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر لے. بہت سارے لوگ دیکھا ہوں پرچیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں، ایسے جانور کے سامنے رکھ کر کے پڑھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. کیا تکلیف ہے ہمارے اللہ.
آپ کا جانور ہے اگر اور آپ نے مجھ سے کہا مولانا اس کو ذبح کر دیجیے اور میں نے اپنا نام پڑھ لیا تو میرے نام سے ہو گیا وہ؟ آپ کا جانور ہے. بہت سارے لوگ مولانا کو بلاتے ہیں نا خود سے اپنے نہیں ذبح کرتے, اس میں بھی وہ شرافت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ایک علاقے میں عید کی نماز پڑھنے کے جانے کا اتفاق ہوا, تو اس میں اس علاقے میں لوگ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے تھے, مولانا لوگ بک ہوتے تھے, تو وہ ٹائم دیے ہوتے تھے 10 بجے ان کی, 10:30 بجے ان کی, 11:30 بجے, پھر ان کو پیسے بھی ملتے تھے ماشاء اللہ. میں نے کہا کیا ہے, وہ صرف کیا کرتے تھے, آتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ تو معاملہ ہمارے دین کے اندر ہے. تو آپ الحمدللہ ہر شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ جانور ذبح کرتے ہیں, کہ اس کے لیے کیا ہے کافی. تو نام اگر کوئی آدمی ذکر کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہتا ہے. میاں بیوی کی طرف سے پوری گائے ذبح ہو رہی ہے تو اللہ خوب جانتا ہے کہ دونوں کی طرف سے, وہ دونوں کی طرف سے پوری گائے کیا ہے قبول کر لی جائے گی. گائے میں کیونکہ 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بس جو جواب دے دیا وہ پوچھ رہے ہیں جی جیسے میت کی طرف سے اور جیسے اور قربانی کے 3 حصے, بڑا مسئلہ ہے. جی جی بتایا گیا کہ یہ ضروری نہیں قربانی کا 3 حصہ اس طریقے سے کرنا کہ برابر برابر, یہ ضروری جیسے حالات ہو ویسے کر لیے جائیں. واجب ہے, واجب کا یہی مطلب, واجب کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس کا کرنے والا ثواب پائے اور چھوڑنے والا کیا ہے گناہ پائے, اللہ کی کوئی ویلڈ ریزن ہو. اسی لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ صدقہ وغیرہ بعد میں دیکھیں. سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ قربانی کریں, اس کا گوشت ہے, اور جو لوگ پاس میں موجود ان کو دیں, اور بھیج سکتے تو آپ بھیج دیجیے. اگر ایک جانور آپ کے پاس طاقت, ایک سے زیادہ کی طاقت ہے تو آپ اپنے پاس کریں, اس کے بعد دوسری کی طرف بھیج دیں. لیکن ایسا قطعاً نہ کریں کہ آپ اپنی قربانی کو کہیں بھیج دیں اور خود نہ قربانی کریں, ایسا قطعاً نہ کریں. جی اگر جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے نا کہ قربانی دے سکیں, تو اس کو زیور بیچ کے قربانی دینا چاہیے. اس سے پہلے تھوڑا ذکر کیا ہے. دیکھیے قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے, جو زکوٰۃ کا نصاب ہے قربانی کا نصاب نہیں. قربانی ہر وہ آدمی جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے, ہر وہ شخص دے جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو, جس کے پاس بھی طاقت ہو. ایون اگر ایک وقت ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں, لیکن 2 مہینے کے بعد, 2 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد اس کے پاس پیسے آ جائیں گے اور وہ کسی سے لے کر کے قربانی دے سکتا ہے, اس کو بھی دینا چاہیے. اس کے لیے کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے. اگر کوئی ہماری بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, اپنے زیور کو بیچ کر کے کچھ کم کر کے وہ قربانی دینا چاہتی ہے, صبح یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ اگر زیور چھوڑ کے چل بسیں گی تو اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا کچھ حصہ بیچ کر کے وہ قربانی دے دیتی ہے تو الحمدللہ یہ محفوظ ہو گیا, اور بہت اجر و ثواب والا عمل ہے. ہم تو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں. النساء شقائق الرجال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, عورتیں مردوں ہی کی طرح عبادت میں. کچھ بھی جو جنت ان کے لیے وہی جنت ان کے لیے, جو جہنم ان کے لیے وہی جہنم ان کے لیے. جتنا ہم کو بچنا اتنا ان کو بچنا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ سے جہنم بنائی گئی جس میں آگ ٹھنڈی ہوگی, مردوں کے لیے تیز ہوگی. ایک ہی جگہ ہوگی, جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے بچنا اتنا عورتوں کے لیے ضروری ہے. جتنا کوشش مردوں کو کرنی ہے اتنا کوشش عورتوں کو بھی کرنی ہے. جو حکم مردوں کے لیے وہی حکم عورتوں کے لیے, جب تک کہ الگ سے کوئی دلیل نہ آ جائے کہ نہیں یہ مردوں کے لیے خاص ہے. بس باقی جب جتنا بھی حکم دیا جا رہا ہے سب مرد عورت کیا ہے برابر. قربانی کا حکم ہے, مرد عورت سب برابر ہے. کیا زکوٰۃ کا پیسہ غریب کو قربانی نہیں, پتہ نہیں. بہت اچھا سوال, یہ سوال سب سے اچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ غریب کو قربانی کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ نکلی ہوئی ہے 10,000, یہ لے لو قربانی کر لو. نہیں, قطعاً نہیں. آپ غریب کو دے دیجئے, جو مسکین ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا, اس کی اپنی مرضی ہے قربانی کرتا کیا کرتا. لیکن آپ زکوٰۃ کے پیسے کو قربانی میں نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. وہ آپ کا پیسہ نہیں. اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب زکوٰۃ آپ کی نکلے تو جو ضرورت مند ہے مستحق ہے ان کو دے دیجئے آپ, اس کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے. تو زکوٰۃ کے مبلغ سے قربانی کا جانور خرید کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے
قربانی کا جانور خرید کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے، ایسے میں آپ کی زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا بھی کہ جیسے بہت سارے بیچلر یہاں رہتے ہیں نا، تو 100 روپیہ تم ملا دو، 100 روپیہ وہ، ایسے 10 لوگ ملا کر کے بکرا لے کر آتے ہیں اور اس کو کیا ہے قربانی کر دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پر قربانی اس سے نہیں ہوگی۔ قربانی ایک آدمی اپنی طرف سے کم یا ایک حصہ ہو یا ایک بکرا ہو، ایسے نہیں ہے کہ 10 کلو کا بکرا لے کر آئے، 10 لوگ شامل کر لے اور قربانی ہو جائے 10 کی طرف سے، نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اپنے گھر میں ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے، 1000 کا بکرا ہے، 800 اس کے پاس ہے، بیگم کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں کیا؟ کہتی ہے 100 اس سے لے لیا، 100 بچوں سے لے کر کے پھر وہ قربانی کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ لیکن باہر کے جو لوگ ہیں 100 ریال چندہ کر کے قربانی کریں، یہ نہیں، کھانے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ ہوگی سوالات سے؟ چلے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔